بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1147 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 101، 102 اور 103۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دیے موسیٰ حضرت موسیٰ کو 9 آیات، 9 معجزات، بینات واضح۔ فَاسْأَلْ لہذا آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب موسیٰ آئے ان کے پاس، فقال له تو کہا اس سے فرعون نے، انی لأظنک بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھے یا موسیٰ اے موسیٰ مسحورا سحر زدہ۔ قال موسیٰ نے کہا، لقد علمت البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما انزلہ کہ نازل نہیں کیا، ہؤلاء ان کو، الا رب السماوات مگر آسمانوں کے رب نے، والارض اور زمین کے رب نے، بصائر دکھانے کے لیے، وَإِنِّي اور بے شک میں لأظنک البتہ گمان کرتا ہوں تجھے یا فرعون اے فرعون مثبورا ہلاک کیا ہوا۔ فاراد چنانچہ فرعون نے ارادہ کیا، ان یستفزہم کہ وہ اکھاڑ دے انہیں، من الارض اس زمین سے، فاغرقناہ بالآخر ہم نے اسے غرق کر دیا، ومن اور ان لوگوں کو جو معہ جميعا اس کے ساتھ تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تھی۔ اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنو اسرائیل کو سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی تھی۔ دوسری بات، اب بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تھے تو فرعون نے ان سے کیا کہا۔ تیسری بات، اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہے۔ پانچویں بات ہے، فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ چھٹویں بات، پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان سب کو بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے۔ ساتویں بات، لیکن ہم نے فرعون کو جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت کے لیے انہیں 9 معجزات دیے گئے، جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ وہ 9 معجزات یہ تھے، عصا یعنی لاٹھی، کہ لاٹھی زمین پر ڈال دی تو اژدہا بن گیا، سمندر پر مار دی تو 12 راستے ہو گئے، چٹان پر ماری تو 12 چشمے نکل گئے۔ دوسرا معجزہ ید بیضا یعنی ایسا معجزہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو بالکل روشن ہو گیا۔ تیسرا طوفان، ان پر طوفان آیا۔ چوتھا جراد، ٹڈی اور ٹڈیوں کی بھرمار ہو گئی تھی جس سے ان کا جینا 2 بھر ہو گیا تھا۔ پانچویں چیز قمل، جوئیں یعنی ہر طرف جوئیں ہو گئی۔ چھٹویں چیز مینڈک یعنی مینڈوں کو عذاب میں مبتلا ہوئے کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، جس سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ ساتویں بات خون، یعنی ان کے استعمال کی چیزوں میں خون جگہ خون موجود تھا۔
اور 8ویں بات سمندر کا پھٹ جانا یعنی 12 راستے بن جانا، اور 9ویں نشانی عہد سالی فرعون اور اس کی قوم عہد سالی بھی مبتلا ہوئی۔ ان نشانیوں کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 133 میں کیا گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 12 میں بھی 9 نشانیوں کا ذکر اس طرح ہے، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آیَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دو، سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی کہ پیغمبر آپ اپنے زمانے کے بنی اسرائیل سے پوچھئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں ان کے ساتھی ہیں، کہ موسیٰ ان نشانیوں کے ساتھ آئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ تم پر جادو کر دیا گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بھی کہا تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر مبین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 109۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 63 میں یوں ہے، قالوا ان هذان لساحران يريدون ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما، کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر کر۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 میں بھی یہ بات یوں کہی گئی، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی جانب سے ایک طرف یہ الزام لگایا گیا کہ وہ جادوگر ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ حضرت موسیٰ مسحور ہیں، یعنی ان پر جادو کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرأت سے فرعون کو یہ جواب دیا کہ تیرا دل جانتا ہے کہ جو چیزیں تیرے سامنے آ رہی ہیں اور جو معجزات میرے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہے ہیں یہ صرف رب ذوالجلال نے نازل کی ہیں، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور یہ بصیرت کی چیزیں ہیں۔ یہ معجزات اس بات کی روشنی دیتی ہیں جس روشنی سے تو تیرے اور میرے رب کو اور اس کی حقیقت و قدرت کو سمجھ سکتا ہے۔ ان معجزات اور نشانیوں کے ذریعے تو حق راستے کو پا سکتا ہے، اور تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سارے معجزات اور نشانیاں کسی کمزور انسان کی ایجاد نہیں بلکہ آسمان اور زمین کے رب کی طرف سے آئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے صاف طور پر بتلا دیا، باوجود کہ یہ وقت کا بادشاہ تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ببانگِ دہل پوری جرأت کے ساتھ یہ بات کہی کہ فرعون میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیری بربادی کے دن آنے والے ہیں۔ ان تمام حادثات اور حالات کے پیش آنے کے بعد فرعون نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے نکال دے، ان کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ اس نے ان سب کو مصر کی سرزمین سے اکھاڑ پھینکنے کی ٹھان لی، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور ہوا وہی جس کا ارادہ اللہ نے کیا۔ دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے کہ اہل باطل نے تدبیریں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان سے اپنی تدبیر کی، اور ہمیشہ اللہ کی تدبیر ان تمام بندوں کی تدبیروں پر غالب آ کر رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے ساتھ جو تھے ان سب کو غرق کر دیا، اور آنے والے انسانوں کو یہ حقیقت بتلا دی کہ اللہ کا حکم ہمیشہ غالب رہا ہے اور غالب رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔